بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جناتی بچے اس کے قبر کے گرد گھیرا ڈال کر شدید روتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ قبر کی مٹی کھودنے لگے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھوں کے ساتھ ساری مٹی ایک طرف کر دی۔ پھر ایک بچہ میرے پاس آیا اور بولا، آپ خود ہی دیکھ لیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں آگے بڑھی، نیچے جھک کر دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ فاطمہ بے جان قبر میں پڑی تھی۔ اس کی گردن پر انگلیوں کے نشان تھے۔ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں اس حد تک جا سکتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ماں میری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی تھی، اور اب وہ میری کزن کی جان لے چکی ہیں یا اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں تو ابھی تک سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جناتی بچے اپنے ننھے ہاتھوں سے دعا مانگنے لگے، فاتحہ پڑھ کر فاطمہ کی قبر پر پھونک مارنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دوبارہ مٹی قبر کے اوپر ڈال دی۔ میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکی، نہ یہ کہہ پائی کہ رکو تو صحیح، مجھے دیکھنے دو۔ مجھے تو اس بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی فاطمہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں فاطمہ کو دیکھ سکوں۔ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس سب میں میری ماں کا ہاتھ ہوگا۔ فاطمہ جو اپنی تیمی سے اتنا پیار کرتی تھی، اب اس حال میں تھی۔ فاطمہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ چچا کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، اور اسی حادثے میں فاطمہ کی بھی بینائی چلی گئی تھی۔ حادثے کے بعد میری ماں نے اس پر ترس کھا کر اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پہلے میں سنتی تھی کہ تیمہ بہت سخت مزاج کی ہیں، لیکن جب اپنی اماں کو فاطمہ پر اتنا پیار نچھاور کرتے دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ اماں کی ساری توجہ اور محبت جیسے فاطمہ کے لیے ہی مخصوص ہو کر رہ گئی تھی۔ میں کہاں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے ان کی چال ہوگی، جبکہ اماں کے رویے پر اکثر ہی مجھے غصہ آتا۔ جب ایک روز فاطمہ مدرسے جانے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی تو اماں نے مجھے طعنہ دیا، دیکھو فاطمہ کو، تمہاری ہم عمر ہے مگر قرآن حفظ کرنے کا کتنا شوق ہے، اور تم ہو کہ اسکول کی تعلیم بھی بس مرتے مرتے لے رہی ہو۔ پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے مدرسے میں داخل کروائیں گی۔ اماں کی باتیں سن کر میں تنگ آ گئی تھی۔ مجھے مدرسے میں جانے سے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اماں مجھے فاطمہ کو سہارا دینے کے لیے ساتھ بھیجتی ہیں۔ فاطمہ بیساکھی کے ساتھ چلتی تھی اور کبھی کبھی لڑکھڑا جاتی، پھر مجھے اسے سہارا دینا پڑتا۔ آج جب میں نے مدرسے جانے سے انکار کیا تو فاطمہ نے میری امی سے کہا، تی امی کوئی بات نہیں، اگر علینا نہیں جانا چاہتی تو میں خود ہی چلی جاؤں گی، یہ مدرسہ تو پاس ہی تھا، کون سا اتنا دور تھا، بیساکھی کے سہارے چل لوں گی، اور ویسے بھی آگے جا کر ہمسایوں کی لڑکیاں سہارا دے دیں گی، فکر نہ کرے، شام تک واپس آ جاؤں گی۔ اماں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگی کہ میں ساتھ جاؤں، مگر میں نے فاطمہ کے گلے میں بازو ڈال کر طنزیہ لہجے میں کہا، واہ فاطمہ، یہ ہوئی نا بات، ایسے ہی دوسروں پر کب تک بوجھ بنتی رہو گی، آج خود ہی جا کر دکھاؤ۔ میری بات سن کر وہ ہلکی سی مسکرائی اور پھر اپنی بیساکھی تھام کر چلنے کی کوشش کی، مگر 3 قدم چلتے ہی لڑکھڑا کر گرنے والی تھی کہ اماں نے اسے تھام لیا۔ اماں نے کہا، میری بچی دیکھو تو کیسے جاؤ گی اکیلی مدرسے، آج نہ جاؤ تو اچھا ہے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اماں کا سارا پیار صرف فاطمہ پر ترس کی وجہ سے ہے۔ وہ دن یاد آنے لگے جب فاطمہ بالکل ٹھیک تھی، بینائی بھی تھی، اور خوبصورتی کے باعث سب اس کی تعریف کرتے۔ اس وقت تو مجھے کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اماں بھی تب مجھے کہتی، دیکھو فاطمہ کتنی خوبصورت ہے، مگر اب جب اس کی بینائی چلی گئی ہے، اماں بالکل بدل گئی ہیں۔ اس دن فاطمہ مدرسے تو چلی گئی مگر شام ہو گئی تھی اور اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ اماں غصے میں میرے کمرے میں آئی اور دھمکی دینے لگی، اگر تمہارے ابا آ گئے اور انہوں نے فاطمہ کو نہ پایا تو میں سارا الزام تم پر ڈالوں گی۔ تنگ آ کر میں بستر سے اٹھی اور مجبوری میں باہر نکل گئی۔ میں فاطمہ کو ڈھونڈنے نکلی تھی۔ فاطمہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے یہاں وہاں پورے محلے میں تلاش کیا، مگر فاطمہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اچانک میری نظر نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی فاطمہ پر پڑی جو مسکرا رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے اس کی طرف گئی، اور جیسے ہی میں قریب پہنچی وہ کھلکھلا کر بلند آواز سے ہنسنے لگی۔
کچھ محسوس کرتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم سب کے کام ہو جائیں گے، تمہارا بہت شکریہ، تم لوگوں نے میری جان بچائی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں فوراً اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور 2 ٹوک لہجے میں بولی، تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اماں کب سے تمہاری راہ تک رہی ہیں، تمہیں اماں کا بھی کوئی خیال ہے؟ میری بات سن کر فاطمہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے، میں راستہ بھٹک گئی تھی، بڑی مشکل سے یہاں پہنچی ہوں۔ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسے سہارا دینا پڑا۔ جب بھی میں لوگوں کے سامنے اسے سہارا دیتی تو مجھے شرمندگی سی محسوس ہوتی۔ میں فاطمہ کو گھر لے آئی اور ابا سے اسے نئی بیساکھی بھی لے کر دی۔ ہماری روزمرہ کی روٹین پھر سے چلنے لگی۔ ایک دن شام کے 6 بجے فاطمہ نے اماں سے ضد کی کہ اسے چھت پر جانا ہے۔ اماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ فاطمہ کو چھت پر لے جاؤ۔ اس وقت ابا بھی گھر پر تھے۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ تمہیں اکیلے چھت پر جا کر کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس سکون سے سانس لینا چاہتی ہوں، ٹھنڈی ہوا میں کچھ دیر بیٹھوں گی تو دل خوش ہو جائے گا۔ میں نے اسے چھت پر چھوڑا اور واپس آ گئی۔ سوچا کہ 1 گھنٹے بعد جا کر اسے واپس لے آؤں گی۔ جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن اماں نے مجھے یاد دلایا کہ جاؤ فاطمہ کو نیچے لے آؤ۔ میں دوڑتی ہوئی چھت پر پہنچی اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فاطمہ اس بار بھی مسکرا رہی تھی، جیسے اس کے سامنے کوئی ہو جسے وہ محسوس کر رہی ہو اور ان کی موجودگی سے خوش ہو رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور وہ یہاں وہاں سر گھما رہی تھی، جیسے کسی سے بات کر رہی ہو۔ میں نے غصے سے کہا، فاطمہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ گھبرا کر کہنے لگی، کچھ نہیں علینا، میں تو بس تمہارا انتظار کر رہی تھی، چلو مجھے نیچے لے چلو۔ مجھے اس پر کچھ شک سا ہونے لگا، جیسے کچھ ایسا ہو رہا ہو جسے میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ بہرحال میں فاطمہ کو نیچے لے آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اماں سے ضرور بات کروں گی۔ اس دن میں نے اماں کو بتایا، اماں اس دن جب میں فاطمہ کو پیڑ کے نیچے سے لے کر آئی تھی، وہ وہاں بیٹھی مسکرا رہی تھی، جیسے کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا دماغی توازن بھی بگڑ گیا ہو؟ اماں فوراً کہنے لگی، خبردار جو تم نے یہ بات ابا کے سامنے کی۔ اماں ہمیشہ یہی کہتی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فاطمہ کو لے کر اتنی جذباتی کیوں ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ فاطمہ نے تو قرآن مجید حفظ کر لیا، لیکن میرا حفظ مکمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں مدرسے سے اکثر چھٹیاں کر لیتی۔ اب فاطمہ روزانہ چھت پر جاتی اور مجھے اکثر وہاں لے جانے میں تنگی محسوس ہوتی اسے۔ میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں روز فاطمہ کو چھت پر نہیں لے جا سکتی۔ ایک دن جب میں نے فاطمہ کو گھر میں تلاش کیا تو وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ اماں اس وقت بازار گئی تھی، لہٰذا میں چھت پر جا کر دیکھنے کا سوچنے لگی۔ جیسے ہی چھت پر پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ فاطمہ تو وہاں تھی، مگر اس کے سامنے کئی بچوں کی تعداد دیکھ کر میری روح کانپ اٹھے۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ یہ سب کیا ہے اور یہ بچے چھت پر کیسے آئے؟ تم ان کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے بتایا، یہ بچے مجھ سے قرآن مجید حفظ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے روز میرے پاس آتے ہیں اور میں انہیں پڑھاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، میں جو فاطمہ کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، مگر کبھی بھی میں نے ان بچوں کو گھر آتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک الجھن بن گئی تھی۔ جب اماں گھر آئی تو میں نے ان کو یہ سب بتایا۔ اماں یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، علینا یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ بھلا میں نے فاطمہ کی مدد کیوں کی ہوگی؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چھت پر بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہے۔ ہماری چھت اتنی چھوٹی ہے، 40 بچے وہاں کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ اماں بھی الجھن میں پڑ گئی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر فاطمہ چھت پر جاتی کیسے ہے۔ پھر ایک دن اماں کی سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی، ہم سب لوگ وہاں گئے تھے۔ فاطمہ کے پاس پہننے کے لیے عام سے کپڑے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ فاطمہ کیا تم شادی میں یہ کپڑے پہنو گی؟ فاطمہ نے جواب دیا، ہاں میرے پاس سب سے اچھے کپڑے یہی ہیں۔ مگر جب کچھ دیر بعد فاطمہ تیار ہو کر باہر آئی تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے کپڑے نہایت خوبصورت تھے، جیسے کسی شہزادی کے ہوں۔ مجھے غصہ آیا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا اور اتنے خوبصورت لباس چھپائے رکھا۔ شادی سے واپسی پر میں نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تم نے جو لباس پہنا تھا وہ تو بہت خوبصورت تھا، پورے فنکشن میں تم سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر تمہاری بینائی سلامت ہوتی تو
تو خود کو دیکھ کر حیران ہو جاتی۔ میری بات سن کر فاطمہ کچھ پریشان ہو گئی اور بولی، اچھا علینا، میرے سر میں درد ہے، ایسا کرو کہ جلدی سے چلی جاؤ، مجھے سونا ہے اور لائٹ بند کر دینا۔ میں نے اس کے کمرے کی لائٹ بند کی اور واپس آ گئی۔ فاطمہ بہت زیادہ چپ رہنے لگی۔ ایک روز اماں نے مجھ سے کہا، علینا اب تم فاطمہ کو روز چھت پر لے کر جاتی ہو کیا؟ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اماں سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہیں، میری تو فاطمہ سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اماں نے حیرانگی سے کہا، کیا کہہ رہی ہو، تم تو اسے روز چھت پر لے کر جاتی ہو، وہ وہاں بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں اماں، ایسی بات نہیں ہے، میں روزانہ اسے چھت پر کیوں لے کر جاؤں گی، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے اور مجھے مشکل ہوتی ہے۔ اماں یہ سن کر پریشان ہو گئی اور سر تھام کر بولی، پھر یہ فاطمہ روز 6 بجے چھت پر کیسے پہنچ جاتی ہے؟ اور جب میں اسے واپس آتے دیکھتی ہوں تو وہ ایسے آرام سے سیڑھیاں اتر رہی ہوتی ہے جیسے اسے سب نظر آ رہا ہو۔ اماں کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمیں شک ہونے لگا کہ شاید فاطمہ کی بینائی واپس آ چکی ہے اور وہ ہم سے ڈرامہ کر رہی ہے۔ اماں نے ایک منصوبہ بنایا اور مجھے بتایا تو میری روح کانپ گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں اماں، ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کو پتہ چل جائے، بیچاری کو دکھ ہوگا۔ مگر اماں نے کہا کہ ہمیں پتہ تو کرنا ہی ہوگا، اگر اسے نظر آ رہا ہوگا تو وہ رد عمل دے گی، ورنہ ہم اسے بچا لیں گے۔ منصوبہ یہ تھا کہ ہم فاطمہ کے کمرے کے دروازے کے سامنے کانچ کے کچھ ٹکڑے رکھیں گے، اگر اس کی بینائی واپس آئی ہوگی تو وہ انہیں دیکھ کر راستہ بدل لے گی، اگر نہیں تو اس کے پیر کانچ پر پڑنے سے پہلے ہم اسے فوراً بچا لیں گے۔ ابا اس وقت کام پر تھے۔ میں نے فاطمہ کے کمرے کے دروازے کے سامنے کانچ کے ٹکڑے بکھیرے اور اماں کے ساتھ بیٹھ کر فاطمہ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد جلدی سے فاطمہ کمرے سے نکلی اور آگے بڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس کا پیر اٹھا، اچانک ہوا میں رک گیا۔ یہ دیکھ کر اماں اور میں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اگلے ہی پل فاطمہ فرش پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے کانچ کے ٹکڑے ایک طرف کرنے لگی اور صاف راستے پر چلنے لگی۔ وہ آرام سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب دیکھ کر میں اور اماں سکتے میں آ گئے۔ اماں نے کہا، لگتا ہے فاطمہ کو نظر آ گیا اور وہ ہم سے ڈرامہ کر رہی ہے، اب اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہیے، ابا کے آتے ہی سب سچ بتا دوں گی۔ اماں کی باتیں سن کر میں ان کے چہرے کو یکٹک دیکھنے لگی۔ مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اماں آخر فاطمہ کو لے کر اتنی مہربان کیوں تھی۔ اصل میں اماں چاہتی تھی کہ فاطمہ کے والدین کی جائیداد کسی طرح ان کے ابا کے نام ہو۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ شاید اسی لیے اماں فاطمہ کے ساتھ اتنی ہمدردی کا دکھاوا کر رہی تھی۔ اماں ابھی بھی فاطمہ کو آزمانا چاہتی تھی۔ ایک دن اماں نے کچن میں گیس کھلی چھوڑ دی اور فاطمہ وہاں چائے بنا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فاطمہ کو جیسے محسوس ہوا جو چپ چاپ جا کر گیس کا سوئچ بند کرائی۔ اماں اور میں چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اماں فوراً فاطمہ کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، بس فاطمہ، تمہارا ڈرامہ اب ختم، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تمہیں سب نظر آ رہا ہے، یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ فاطمہ حیران ہو کر بولی، تیمی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بینائی واپس نہیں آئی، اگر آ جاتی تو میں آپ سب کو خوشی خوشی بتاتی، میں ایسا کیوں کرتی؟ وہ رو پڑی، مگر اماں نے اس کی بات سنے بغیر اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے میں دھکیل دیا اور غصے سے بولی، اگر تیری جائیداد کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی۔ فاطمہ بے بسی سے بیڈ پر گری اور اماں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے واقعی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، فاطمہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور اماں اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں فاطمہ کی حالت دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ رات کو دل نہ مانا تو چپکے سے اس کے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی قریب پہنچی مجھے اندر سے فاطمہ کی آوازیں سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہی ہے۔ کہہ رہی تھی، تم ایسا نہ کرنا، خبردار جو تم نے میری تیمی یا علینا کو کچھ کہا۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا اور پوچھا، فاطمہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اس نے جلدی سے کہا، ارے علینا تم یہاں بیٹھو، کوئی نہیں ہے، میں تو بس ایسی ہی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے فاطمہ کے ذہن پر کوئی گہرا اثر ہے۔ میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکی اور واپس کمرے میں چلی آئی۔
اماں اب بھی یہی چاہتی تھی کہ فاطمہ کسی طرح جائیداد کے کاغذات پر دستخط کر دے۔ وہ مجھے پیار سے سمجھاتی تھی کہ اگر فاطمہ کی جائیداد ہمارے نام ہو گئی تو ہمیں عیاشی کی زندگی ملے گی۔ میں اماں کو سمجھاتی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر اماں میری بات کو اہمیت نہ دیتی۔ ایک دن جب میں اسکول سے واپس آئی تو دیکھا اماں فاطمہ کے کمرے میں جا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کاغذات تھے اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ فاطمہ سو رہی تھی۔ اماں نے آہستہ سے فاطمہ کا انگوٹھا پکڑا اور کاغذات پر نشان لگانے کی کوشش کی۔ اچانک اماں کے ہاتھ میں شدید درد ہونے لگا۔ وہ کبھی سر پکڑتی، کبھی کمر اور پھر کبھی دایاں بازو۔ اماں کی چیخیں سن کر فاطمہ جاگ گئی اور اماں کی حالت محسوس کرتے وہ اونچی آواز سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں یہ تم سب کا کام ہے، میں نے منع کیا تھا، کیوں میری تیمی کو پریشان کر رہے ہو، چھوڑو انہیں۔ فاطمہ نے 3-4 دفعہ غصے سے کہا اور اگلے لمحے اماں کی تکلیف ختم ہو گئی۔ خوف کے مارے اماں جلدی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کسی جناتی مسئلے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اماں کہنے لگی، میں ابھی عامل کو بلاتی ہوں تاکہ سچائی کا پتہ چل سکے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ فاطمہ جنات کے ساتھ رابطے میں ہے، تبھی تو یہ چھت پر ایسے ہی تو نہیں چلی جاتی، بلکہ کوئی تو ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں فکر مت کریں، میں فاطمہ سے پوچھتی ہوں، وہ مجھے سب کچھ بتا دے گی۔ اسی طرح اس رات میں فاطمہ کے پاس چلی گئی جو کہ آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، فاطمہ ہم سب کو پتہ چل گیا، تم نے یہ بات ہمیں کیوں نہیں بتائی کہ تم جنات سے رابطے میں ہو اور ان سے ملتی رہتی ہو؟ جب فاطمہ بولی، میں کیا کرتی، اس دن جب مدرسے میں تم میرے ساتھ نہیں گئی تھی، بیساکھی کے سہارے میں چل تو رہی تھی جب اچانک سے مجھے کسی نے ٹکر ماری اور وہ بیساکھی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ میں فرش پر گر گئی تھی۔ پھر مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی ہے جس نے میری مدد کی تھی۔ وہ مجھے آرام سے لے جا کر اس پیڑ کے نیچے آ گئے تھے، کہنے لگے، آپی یہ ہمارا پیڑ ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے، آپ یہاں آرام سے بیٹھ جائیں۔ میں جان گئی تھی کہ یہ ضرور جنات ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہو تم لوگ، اپنی سچائی بتاؤ۔ جب وہ بولے، ہم جنات کے بچے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ روز ہی بیساکھی کے ذریعے چل کر مدرسے جاتی ہیں، قرآن حفظ کرنے کا آپ کو کتنا جنون ہے، ہم بھی قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں قرآن حفظ کروائیں گی؟ ان کی بات سن کر پہلے تو مجھے بہت صدمہ لگا، پھر میں نے ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں تو اندھی ہوں، میری کوئی مدد نہیں کرتا، تم لوگ کیسے میرے گھر آیا کرو گے؟ اگر میری تیمی کو پتہ چل گیا تو وہ تو ضرور مجھے منع کریں گی۔ جب جناتی بچے کہنے لگے، آپ کی تیمی تو مخلص نہیں ہے، ان کی بات پر مجھے غصہ آیا۔ میں انہیں کہنے لگی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بڑی ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو۔ جب وہ بولے، ٹھیک ہے، آپ خود ہی دیکھ لینا، آگے جا کر آپ کو ساری سچائی خود ہی دکھائی دے جائے گی۔ اس روز میرے کمرے میں بھی جنات کے بچے آ گئے تھے، کہنے لگے، ہم آپ کا چھت پر انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں چھت پر نہیں جا سکتی۔ وہ کہنے لگے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ انہوں نے سیڑھیاں چڑھنے میں میری مدد کی تھی اور میں چھت پر آ گئی۔ 40 کے قریب بچے چھت پر موجود تھے جنہیں اب قرآن حفظ کرنا سکھاتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے اتنا قیمتی جوڑا پہنا ہے، میں جان گئی تھی کہ انہیں جناتی بچوں کا کام ہوگا۔ وہ کافی میری مدد کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ میری تیمنی جائیداد کی وجہ سے مجھے اپنے ساتھ رکھتی ہیں۔ اسی طرح اس روز جب کانچ میرے سامنے گرا ہوا تھا، جناتی بچوں نے میری مدد کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہی آگے مت بڑھنا، آگے کانچ گرا ہے۔ اور تو اور گیس جب لیک تھی تو انہیں جناتی بچوں نے مجھے کہا تھا کہ گیس اس طرف ہے۔ وہ میری بہت مدد کرتے تھے، پر اب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس رات وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے، آپ ہماری دوست بن گئی ہیں، آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہم برداشت نہیں کریں گے، اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کی تیمی کو ضرور سبق سکھائیں گے۔ میں نے جیسے ہی فاطمہ کی باتیں سنی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا وجود سن ہو گیا ہو۔ ابھی بھی مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خوفناک کہانی ہو جو وہ سنا رہی ہے۔ میں فاطمہ سے کہنے لگی، ہاں یہ بات سچ ہے، میں اپنی ماں کو بہت سمجھاتی ہوں، پہل مجھے تم سے بہت چڑ تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اماں اب تم پر ترس کھاتی ہیں اور جو ہمدردی برتتی ہیں اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ
اماں تو جائیداد کی خاطر تمہیں اس گھر میں رکھ رہی تھی. آج ہی اماں تمہارے پاس پیپرز لے آئی تھی تاکہ کسی طریقے سے اسٹیمپ لگوا لیں. جب علینا میری بات سن کر مسکرا دی اور کہنے لگی ہاں مجھے نہیں پتا تھا، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید جناتی بچے جنہوں نے تمہاری اماں پر حملہ کیا. میں نے انہیں واپس بھگا دیا، لیکن اب وہ اس گھر میں پھر نہیں آئیں گے. میں انہیں کہہ دوں گی کہ وہ اس گھر سے دور رہیں. اگر تیمی میری جائیداد لینا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. وہ بے شک ساری جائیداد اپنے نام کروا لیں، میں خود پیپرز پر اسٹیمپ لگا دوں گی. میں نے جیسے ہی فاطمہ کی بات سنی میں بے ساختہ رونے لگی. میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. میں نے جلدی سے فاطمہ کو کہا نہیں فاطمہ، تم ایسا نہیں کرو گی. خبردار جو تم نے ایسا کیا. اگر ایسا کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی. میں اپنی اماں کو ضرور سمجھاؤں گی، اماں جو کر رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. پر فاطمہ مجھے سمجھانے لگی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا. میں اماں کے پاس گئی. میں نے اماں کو کافی منع کیا کہ وہ یہ سب نہ کرے. الٹا اماں مجھے ڈانٹنے لگ گئی. وہ مجھ سے کہنے لگی تھیں کہ علینا اب تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، فاطمہ کو میں ٹھکانے لگا دوں گی. اور پھر اس روز اچانک سے میں اسکول سے گھر واپس آئی. میں نے علینا کو تلاش کیا. علینا پہلے میرا ہی انتظار کر رہی ہوتی تھی، اب تو میں بھی اسے قرآن حفظ کر رہی تھی. میں نے اماں سے پوچھا اماں علینا کہاں ہے؟ جب اماں کہنے لگی کہ علینا نے تو اس گھر کو چھوڑ دیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے واپس چلی گئی ہے اور اس نے جائیداد بھی میرے نام کر دی ہے. اماں کی بات سن کر مجھے ان پر یقین نہیں آیا تھا. میں نے اماں سے کہا اماں آپ جھوٹ نہیں بول رہی؟ اماں غصے سے بولی علینا تم آج کل زیادہ ہی باتیں کرنے لگی ہو. کہہ دیا نا سو کہہ دیا. نہیں یقین آتا تو جا کر چھت پر دیکھ لو، یا پھر اس گھر کا چپا چپا چھان مارو، تمہیں علینا نہیں ملے گی. اماں کی بات سن کر میں افسوس کرنے لگی. مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ آخر فاطمہ ایسے کیسے کر سکتی ہے. وہ اتنی جلدی مجھ سے ملے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ کل تک تو وہ اتنی خوش تھی. میں فاطمہ کے کمرے میں گئی. مجھے عجیب سی مہک کا احساس ہوا. میں نے جب دیکھا فاطمہ کی ہر چیز ویسی کی ویسی ہے، میں اماں کے پاس گئی اور غصے سے بولی اماں اگر فاطمہ گھر سے جاتی تو وہ اپنا سامان بھی لے کر جاتی. اماں نے بھی مجھے ڈانٹ دیا چپ کر جاؤ. آدھی رات کو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی اٹھا رہا ہو، میرے وجود پر رینگ رہا ہو، جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ مجھے بار بار نیند سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں. میں فوراً نیند سے اٹھ گئی. میرا چہرہ پسینے سے تر تھا. میں نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی تو کوئی بھی موجود نہیں تھا. پھر میری نظر اس چھوٹے سے بچے پر گئی جس کی آنکھیں نیلی سی تھی. میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ آخر یہ کہاں سے آیا ہے. وہ کافی چھوٹا تھا، یہاں تک کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا. مجھے ہاتھ سے اشارہ کرنے لگا جیسے وہ مجھے کہیں جانے کا کہہ رہا ہو. اس نے ننھے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا. پھر وہ آگے بڑھ گیا. میں نے جلدی سے دوپٹہ شانوں میں لپیٹا اور اس کے پیچھے جانے لگی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے. وہ مجھے گھر سے باہر لے آیا. اب وہ کافی تیزی سے چل رہا تھا اور پھر کچھ دیر بعد پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھتا. شاید یقین دہانی کر رہا تھا کہ کیا سچ میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں یا نہیں. میں چونک گئی تھی کیونکہ وہ مجھے قبرستان کی طرف لے جا رہا تھا. میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. کافی خوف محسوس ہو رہا تھا. جب میں وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ اس کی عمر کے کافی بچے وہاں موجود تھے جو کہ ایک تازہ قبر کی مٹی کھود رہے تھے. وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھود رہے تھے. انہیں یہ سب کرتے دیکھ کر میں چونک گئی. میں نے ان سے پوچھا پیارے بچوں کون ہو تم لوگ اور یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ان بچوں میں سے ایک بچہ کچھ بڑا تھا، تقریباً 5 سال کا. میری بات سن کر رک کر میرے پاس آیا. پھر کہنے لگا آپ فاطمہ آپی کی کزن ہو نا؟ میں نے اس سے کہا ہاں، پر تم لوگ کون ہو؟ جب وہ مسکرا کر بولا ہم ان کے دوست ہیں، ہم جناتی بچے ہیں، فاطمہ آپی کے دوست. آپ کی امی نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. ہم آپ کی ماں کو چھوڑیں گے نہیں، انہیں ساری زندگی تنگ کرتے رہیں گے. یہ کہتے ہی وہ سارے بچے ایک دم سے رونے لگ گئے. پورے قبرستان میں ان کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی. انہیں یہ سب کرتا دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. مجھے ہول اٹھ رہے تھے. میں عجیب سوچ رہی تھی کہ آخر فاطمہ کہاں گئی اور یہ قبر کس کی ہے جو یہ کھود رہے. میں نے بچوں سے کہا کہ تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ فاطمہ آپی اپنے گھر واپس چلی گئی.
اگر تم سب کو اس سے ملنا ہے تو میں تم سب کو ادھر لے کر جاتی ہوں۔ جب وہ کہنے لگے نہیں، آپ کی ماں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، فاطمہ آپی کہیں نہیں گئی بلکہ آپ کی اماں نے فاطمہ آپی کو مار دیا ہے۔ میں نے جیسے ہی ان بچوں کی بات سنی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور یہ کس کی قبر کھود رہے ہو؟ جب وہ بچہ بولا یہ میں فاطمہ آپی کی قبر کھود رہا ہوں، آپ کی اماں نے انہیں یہیں پر دفن کیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ قبر کھود چکے تھے۔ میں نے جیسے ہی اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ قبرستان میں عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، وہ بچے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے 10 تھے، پھر آہستہ آہستہ تقریباً 40 کے قریب بچے اسی قبر کے گرد جمع تھے۔ ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے جبکہ وہ کافی رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ فاتحہ پڑھ رہے تھے اور باری باری اس قبر پر پھونک رہے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے سامنے فاطمہ کا وجود بالکل بے جان پڑا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ جب میری نظر اس کی گردن پر آ گئی تو یہ دیکھ کر میرا وجود ساکت ہو گیا، کیونکہ اس کی گردن پر 5-6 انگلیوں کے نشان تھے۔ میں اسی جگہ پر گر گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری کزن جس کے ساتھ میں نے پورا بچپن گزارا وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور اماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اماں اس جائیداد کی خاطر اس حد تک گر جائیں گی کہ فاطمہ کو مار ڈالیں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یا پھر یہ سب کچھ فاطمہ کے ساتھ کسی اور نے تو نہیں کیا۔ وہ جناتی بچے کافی رو رہے تھے، ایک دوسرے کے گلے لگ رہے تھے، پھر قبر کے ارد گرد موم بتیاں جلا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس وہ مٹی اس قبر پر ڈالنے لگے، جبکہ اس کے بعد کچھ بچے گلاب کی تازہ پتیوں کو اس قبر کے ارد گرد ڈال رہے تھے۔ جب میں نے پھر سے 5 سال کے بچے کو بلایا، میں اس سے بولی مجھے سچ سچ بتاؤ فاطمہ کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، کیونکہ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا۔ جب میری بات سن کر وہ غصے سے بولا کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں نے کیا ہے، آئے میں آپ کو سب کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ مجھے لے کر کہیں جا رہا تھا۔ اس چھوٹے بچے نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ مجھے جہاں کہیں لے کر گیا وہ قبرستان کے باہر والی جگہ تھی۔ مجھے کہنے لگا آپ یہاں رکیں، میں آپ کو کچھ دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک جادوئی تختی دی تھی۔ کہنے لگا اس تختی میں دیکھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تختی تو خالی ہے، میں اس کو کیوں دیکھوں؟ میں نہ سمجھی کہ عالم میں اس بچے کا چہرہ تک رہی تھی۔ جب وہ کہنے لگا آپ غور کریں، میں نے اس تختی میں غور کیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس تختی میں کوئی منظر چل رہا ہو۔ پھر کچھ دیر بعد اچانک سے ایسا منظر میرے سامنے آیا جس سے میرا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ اس تختی میں صاف دکھائی دے رہا تھا جب میری ماں صبح کے 8 بجے تقریباً دھیرے دھیرے سے فاطمہ کے کمرے میں قدم رکھ رہی تھی۔ یہ منظر میرے اسکول جانے کے بعد کا تھا۔ اماں نے سوئی فاطمہ کو دیکھا تو جلدی سے پاس پڑا تکیہ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ تکیے سے فاطمہ کا چہرہ دبا رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کا سانس روکنا چاہ رہی ہیں۔ وہ خود نہ جانے منہ میں کیا بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد فاطمہ کا چہرہ ایک طرف کو لڑک گیا، لیکن اس سے پہلے کہ اماں واپس جاتی، فاطمہ نے اماں کا ہاتھ سختی سے تھام لیا اور اکھڑتی سانس کے ساتھ اماں سے کچھ کہنے لگی۔ اگلی پل اماں نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سے جا کر فاطمہ کی گردن دبوچ لی تھی۔ یوں کچھ ہی دیر بعد فاطمہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد اماں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ فاطمہ کے وجود کو وہ گھسیٹتے ہوئے قبرستان لے گئی۔ یوں اب وہ قبر کی مٹی کھود کر فاطمہ کے وجود کو قبر میں اتار چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے میرے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تختی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ بچہ کہنے لگا کیا آپ کو اب یقین آ گیا ہے کہ آپ کی ماں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب تک یقین نہیں آ رہا تھا، میں پھر اس بچے کو چیخ کر بولی کہ تم سب کہاں تھے؟ تم لوگ تو فاطمہ کا دھیان رکھتے تھے، پھر تم نے اسے اکیلا کیوں چھوڑا؟ میری ماں نے فاطمہ کو مار دیا اور تم سب نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ وہ بچہ میری بات سن کر شرمندگی سے سر جھکا چکا تھا۔ کہنے لگا فاطمہ آپی کا تو ہم 24 گھنٹے خیال رکھتے تھے، بس کچھ پل تھے جب ہم اپنی بستی میں چلے گئے۔ ہماری بستی میں جشن تھا، ہم نے وہ منانا تھا،
ہم جانا نہیں چاہتے تھے. یہ تو فاطمہ آپی نے ہم سے کہا تھا کہ بچوں تم لوگ چلے جاؤ, میرا دھیان کیوں رکھتے ہو, میں خود اپنا خیال رکھوں گی. کاش ہم لوگ فاطمہ آپی کی بات نہ مانتے تو اس وقت ہمارے ساتھ ہوتی. وہ بچہ بہت رو رہا تھا. میں نے روتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا اور حوصلہ دینے لگی. جب اگلے ہی پل وہ مجھ سے الگ ہو گیا تو اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی. وہ بولا, ہم آپ کی ماں کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. اس عورت کو اتنا تنگ کریں گے کہ وہ خود موت کی دعا کریں گی. میرا دل بھی ٹوٹ گیا تھا, پر میں کیا کرتی. وہ جناتی بچے ابھی بھی فاطمہ کی قبر پر بیٹھے تھے. میں بھی ان کے ساتھ ہی فاطمہ کی قبر پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رو رہی تھی. فاطمہ کے ساتھ بتائے اپنے سارے پل یاد کر رہی تھی. میں جانتی تھی کہ میں فاطمہ سے کافی چڑتی تھی. ہمارا بچپن اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن فاطمہ اور میرا قریبی رشتہ تھا اور اتنی کشش تھی کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ساتھ ہی رہتے تھے. مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا جب کوئی فاطمہ کے ساتھ برا سلوک کرتا, پر جب مجھے پتہ چلا کہ فاطمہ کی بینائی واپس آ چکی ہے تو مجھے دکھ ہوا کہ فاطمہ نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی. اسی وجہ سے تو اماں کے ساتھ مل کر میں فاطمہ کو آزمانے لگی تھی. مجھے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا. فاطمہ کی قبر میں بیٹھ کر میں اپنے آپ کو بے دردی سے مارنے لگی. میں نے سر کو اتنی زور سے پیٹا کہ بے تحاشا زخمی ہو گئی. جب بھی وہ بچے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں, میں ان سے بولی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری ماں کا کیا ہے یہ سب. ان بچوں نے دلاسا دیا تھا. وہ مجھے سہارا دے کر میرے گھر لے جانا چاہتے تھے. میں نے فوراً کہا, نہیں, مجھے اس گھر میں نہیں جانا. میں ماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی. کس منہ سے گھر جاؤں گی؟ میری ماں ایک قاتل ہے, میں اس کے پاس بالکل نہیں جاؤں گی. میں نے بچوں کو نفی میں سر ہلا کر منع کیا. جب بچے کہنے لگے کہ پھر آپ کہاں جائیں گی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیا کہوں. اتنے میں سب بچوں نے میرے ارد گرد ایک حصار بنا لیا. وہ سب میرے گرد جمع تھے. پھر انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا. کچھ دیر بعد اچانک ہی کچھ پڑھ کر انہوں نے مجھ پر پھونکا. جب میں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد روشنی سی پھیل گئی ہے, کچھ ہی دیر بعد اگلے ہی پل میں کسی اور بستی میں موجود تھی. میں نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی. یہ عجیب سی جگہ تھی. میرے سامنے بس ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی. اب میں وہیں رہنے لگی. رات کو وہ بچے آ گئے تھے. وہ میری بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے, پر میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں کافی اداس رہتی. بچوں کا کہنا تھا کہ وہ میرا ذاتی سامان میرے گھر سے لے آئیں گے. اسی طرح اگلے روز جب میں نے دیکھا تو میرا سامان کچھ میرے پاس آ گیا تھا. اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ سب بچے میرے گھر جاتے رہتے تھے. اب وہ بہت خوش تھے. تبھی ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کی ماں کو ہم نے صحیح سبق سکھایا ہے. وہ یہی سمجھتی ہے کہ ہم بدلے میں آپ کو ان سے الگ کر رہے ہیں, لیکن اب وہ رات کو سکون سے سوتی بھی نہیں ہے. یہ بات سن کر میں دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اماں کو اب اندازہ ہوگا کہ فاطمہ کے ساتھ ظلم کر کے انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا. میں چاہتی تھی کہ اماں کو جیل ہو جائے. تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے. مجھے انصاف دلوانا تھا فاطمہ کو. میں فاطمہ کو انصاف دلوانا چاہتی تھی. میں واپس اپنے گھر آ گئی. اماں نے مجھے واپس آتے دیکھا تو میرے ساتھ لگ گئی. ان کی حالت دیکھ کر میں ایک دم بوکھلا گئی. اماں کے چہرے پر عجیب کیفیت تھی. بال بکھرے پاگلوں کی طرح دیوار پر دیکھ رہی تھی. پھر اشارہ کر کے مجھے کہنے لگی, دیکھو تو صحیح وہاں پر کون ہے. میں نے دیوار کی طرف دیکھا, وہاں کوئی نہیں تھا. اگلے ہی پل اماں نے فرش کی طرف اشارہ کیا اور مجھ سے کہا, یہ دیکھو زمین پر کون ہے. میں نے وہاں بھی دیکھا تو کوئی نہیں تھا. اماں کی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہونے لگا. 3-4 دن تک ابا گھر واپس نہیں آئے. ابا ویسے بھی جائیداد کے لالچ میں اندھے ہو چکے تھے, اور جب سے وہ جائیداد ان کے نام ہوئی تھی تب سے وہ گھر کم ہی آتے. چوتھے دن ابا واپس آئے تو جلدی سے سامان پیک کر رہے تھے. میں نے ابا سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں. کہنے لگے, بزنس کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہوں. اپنی پاگل ماں کا خیال رکھنے, اس کا دماغ پاگل ہو گیا ہے. پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہے. میں تو پچھلے 6 دن سے دوستوں کے ساتھ بزنس ٹرپ پر گیا تھا. جیسے ہی واپس آیا نہ تم تھی گھر میں اور نہ ہی تمہاری ماں, اور تو اور اس کا تو ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا. ابا یہ کہہ کر تلخ نظر اماں پر ڈالنے لگے, پھر گھر سے چلے گئے. اماں مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو, میں نے اسے نہیں مارا, میں نے نہیں مارا, وہ تو زندہ ہے. انہیں کہو مجھے مت تنگ کریں. اماں پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہی تھی. اماں کی حالت کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی.
میں تو کچھ اور ہی سوچ کر گھر سے آئی تھی کہ مقدمہ کر کے فاطمہ کے ساتھ انصاف کروں گی، پر اماں کی حالت دیکھ کر میں سر تھام کر رہ گئی۔ میں رات کو لان میں ٹہل رہی تھی جب مجھے 3-4 سائے دکھائی دیے۔ میں جیسے ہی ان کے قریب گئی تو وہ جناتی بچے تھے۔ میں فوراً پوچھنے لگی، تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی بستی میں جا کر اپنی ماں کا علاج کروائیں۔ جس دن وہ ٹھیک ہوں گی اس کے بعد انہیں جیل ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ وہ آئے تھے اور میری ماں کو لے کر چلے گئے۔ یوں میری ماں ان کی بستی میں چلی گئی۔ اب یہ گھر بالکل خالی ہو گیا تھا۔ مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک مجھے فاطمہ کا خیال آیا۔ میں قبرستان جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بس میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اے کاش فاطمہ کی روح میری اماں کے ساتھ راضی ہو جائے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ دن گزرنے لگے تھے جب جناتی بچوں نے مجھے بتایا کہ میری ماں بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اماں واپس آ گئی۔ واپس آ کر میرے پاؤں پکڑنے لگی اور کہنے لگی، نہیں علینا، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، میں نے فاطمہ کو نہیں مارا۔ میں نے ان کی بات سن کر منہ پھیر لیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ اب وقت آ گیا کہ آپ کو جیل جانا ہوگا، آپ نے اتنی بے دردی سے فاطمہ کو مارا، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ آپ میری ماں ہیں۔ اماں کہنے لگی، میں نے فاطمہ کو نہیں مارا، فاطمہ زندہ ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ان کی باتیں سن کر میں نے کہا، اماں آپ نے خود فاطمہ کو تکیے سے گلا دبا کر اس کا سانس روکنے کی کوشش کی تھی، آپ کی انگلیوں کے نشان اس کی گردن پر ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اسے نہیں مارا۔ اماں کہنے لگی، نہیں، یہ آدھا سچ ہے۔ سچ یہی ہے کہ مجھے بھی لگا تھا کہ فاطمہ مر چکی ہے، لیکن جب میں فاطمہ کو گھسیٹ کر قبرستان میں لے گئی تھی تو اچانک سے فاطمہ کی سرگوشی کی آواز آئی تھی۔ وہ زندہ تھی، پر میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ زندہ رہے، اسی لیے میں نے اسے جان بوجھ کر قبر میں دفنا دیا تھا۔ ان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں جلدی سے دوبارہ فاطمہ کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میں فوراً سے گھر سے نکلی اور تیزی سے قبرستان گئی۔ میں جلدی سے قبر کی جانب گئی۔ میں نے فوراً قبر کی مٹی ہٹانا شروع کی۔ میں نے اسے ہوش دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا وجود ساکت تھا۔ بس کسی طرح میں یہی سوچ رہی تھی کہ جناتی بچے واپس آ جائیں۔ میں انہیں یاد کرنے لگی۔ نہ جانے انہیں کیسے پتہ چل گیا تھا کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ تبھی کچھ دیر بعد ان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ 5 سال کا بچہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ چونک کر کہنے لگا، آپ نے فاطمہ کی قبر کیوں کھولی ہے؟ اب 1 ہفتہ گزر گیا، اب آپ دوبارہ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ بات جھوٹ ہے، فاطمہ سچ میں زندہ ہے، فاطمہ مری نہیں ہے۔ یہ سن کر تو وہ گھبرا گئے۔ ان جناتی بچوں نے جیسے ہی فاطمہ کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اپنی بستی کے جنزادے ڈاکٹر سے فاطمہ کا علاج کروانا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب وہ میرے سامنے آئے تو ان کے ساتھ ایک جن تھا جو کہ دراصل ایک حکیم تھا۔ ان جناتی بچوں نے باری باری ساری داستان اس حکیم کو سنا دی۔ وہ حکیم کافی نیک اور مہربان تھا۔ اس نے فاطمہ پر جانے کیا پڑھ کر پھونکا اور پھر اگلے ہی پل فاطمہ کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اچانک سے جھٹکے کے ساتھ فاطمہ سانس سے لینے لگی۔ یہ معجزہ دیکھ کر تو میری تو روح کانپ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں فاطمہ کو جھنجھوڑ کر بول رہی تھی، فاطمہ ہوش میں ہو، تم زندہ ہو؟ جب اگلے ہی پل فاطمہ نے اپنی آنکھیں کھولی، مجھے ان آنکھوں میں نور نظر آیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر میرے گلے لگ گئی۔ یہ دیکھ کر تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ فاطمہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اسے خود سے دور کیا اور پھر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے وجود کو ٹٹول رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ مجھے دیکھ سکتی ہے۔ جب وہ کہنے لگی، علینا یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں تھی اتنے دن سے؟ کیا میں سو رہی تھی؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ اس کی بات پر میں رو پڑی۔ مجھے تو اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں اسے سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ جب اگلے ہی پل وہ سارے جناتی بچے فاطمہ کے پاس آئے تھے، انہوں نے فاطمہ کے ساتھ چمٹ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ مجھ میں فاطمہ کو سچائی بتانے کی سکت نہیں تھی۔ تبھی جناتی بچوں نے فاطمہ کو ساری سچائی بتا دی۔ فاطمہ آنکھیں بھر کر رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری تیمی اس حد تک چلی جائیں گی کہ مجھے یوں مارنے کی کوشش کریں گی۔
بلکہ انہیں تو یہی لگ رہا تھا کہ میں مر گئی تھی۔ میں نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ مجھے معاف کر دو، میری ماں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ فاطمہ اب تم ہمارے گھر نہیں آؤ گی، تم جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤ۔ اور یوں فاطمہ واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں اپنے گھر آ تو گئی تھی، لیکن ماں کو یہی لگتا تھا کہ شاید فاطمہ سچ میں مر گئی ہے۔ میں نے اماں کو یہی بتایا تھا کہ اماں فاطمہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اماں اس غم میں نڈھال ہو گئی تھی۔ اماں معافی مانگتی رہتی، لیکن وہ جناتی بچے اب اماں کو یوں ہی پریشان کرتے رہتے تھے۔ اماں کو لگتا تھا کہ وہ جناتی بچے کیس لڑ رہے ہیں اور اپنی جناتی بستی کی جیل میں ہی اماں کو ڈالیں گے۔ اسی ڈر سے اماں روز بروز اللہ کے حضور معافی مانگتی رہتی، جبکہ میں کبھی کبھی فاطمہ سے ملنے چلی جایا کرتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں جناتی بچوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ وہ جائیداد ان کے نام کر دیں جو کہ دراصل فاطمہ کی تھی تو وہ یہ کیس ختم کر دیں گے، کیونکہ اس معاملے میں ابا بھی اتنے ہی ملوث تھے۔ اسی خوف کے زیر اثر اماں اور ابا دونوں نے ہی وہ جائیداد جناتی بچوں کے نام کر دی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔